بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ویلوگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت کے اندر بنایا اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے مائی ہوا کو نکالا اور دونوں کا آپس میں رشتہ میاں بیوی کا قائم کر دیا۔ آج بھی میاں بیوی کے رشتہ بہت مقدس ہے، ان سے ہماری نسل چلتی ہے۔ تو ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پنجاب کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے، اس رشتے کو بنانے کے لیے طریقہ یا کار یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہماری آبادی تقریباً 70% گاؤں میں رہتی ہے، اور گاؤں میں اس طرح رشتے بنتے ہیں کہ والد اور والدہ کی پسند کے، جبکہ لڑکا اور لڑکی کے پسند کے نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کو بے حیا قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا والدین جب بچے کی شادی کرنا مقصود ہوتی ہے تو اس وقت یہ ماں باپ مشورہ کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کرنے لگے ہیں، آپ کی شادی آپ غیروں میں کرنی ہے یا اپنوں میں، ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ جب وہ لڑکا یا لڑکی دیکھ آتے ہیں تو آ کے لڑکے کو یا لڑکی کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کا رشتہ کر دیا ہے، تو بچے ماں باپ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں اور یہ رشتہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اکثر اسی طرح رشتے قائم کیے جاتے ہیں، اور جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے یا لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بہت بری بات مانی جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر اگر شادی کے بعد لڑکے کو لڑکی پسند نہ آئے یا لڑکی کو لڑکا پسند نہ آئے تو ساری عمر ان کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے مجبوری کی حالت میں۔ وہ اس لیے کہ والدین نے لڑکے کو یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس میں عورت کو طلاق نہیں دینی، سارے برادری والے کیا کہیں گے۔ اور اسی طرح لڑکی کے والدین بھی یہی سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، آپ کی شادی کر دی ہے، اس گھر سے اب واپس ناراض ہو کے نہیں آنا، تم صرف اسی صورت میں اس گھر سے نکلنا جب تم مرو تمہارا جنازہ اس گھر سے نکلے۔ تو اس کہاوتوں کے پیچھے وہ جو ناخوش ہوتے ہیں وہ اکثر ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بیوی کو شوہر اس کا تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بیوی مار کھا کے بھی اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے، اور یہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ زبردستی جائیداد کی طرح عورتوں کے وارث بن جاتے تھے۔ یہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی عزیز اقارب رشتہ دار فوت ہو جاتا تو اس کے بچوں کے اوپر زبردستی وارث بن جاتے،
اور ان کی شادی نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لالچ میں کہ جو ورثہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے وہ ورثہ ہمیں دے دیں، یا ان سے زبردستی شادی کر لیتے۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس وقت ان کو قید کر لیتے کہ جب تک تم یہ ورثہ مجھے نہیں دیتی تمہاری شادی نہیں ہوگی، یا تم یہیں پہ مر جاؤ تاکہ یہ ساری وراثت تمہاری میرے حوالے ہو جائے۔ اس طرح عورتوں پر ظلم کیا جاتا اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جاتا، اور بعض دفعہ اپنی عورتوں سے وہ بد سلوکی اس لیے کرتے کہ وہ مجبور ہو کے ان کو حق مہر واپس کر دیں، یا کسی دوسری عورت کو آدمی پسند کرنے لگتا تو اس لیے اپنی بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا تاکہ ان کے حق مہر جو اتنا، کسی نے مکان لکھ دیا، کسی نے زمین لکھ دی، کسی نے جائیداد لکھ دی، تو ان کو واپس لینے کے لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتے۔ اور بعض لوگ اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بول کر ان کو پریشان کر دیتے، اور بعض دفعہ ان کی طرف رجوع کر لیتے، اور بعض دفعہ طلاق کا لفظ بول کر ان کو پریشان کر دیتے۔ اسی طرح ان کو یہ لٹکائے رکھتے، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ اپنے لالچ کی خاطر یہ عورتوں کو بلیک میل اس طرح سے کرتے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نکاح کے عوض حق مہر اور یہ گراں قدر مت لکھا کرو۔ تو ایک عورت نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ حق مہر نہ لکھیں؟ آپ نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ اے عمر فاروق، تم سے بہت زیادہ لوگ سمجھدار ہیں، لہذا اس عورت کو فرمایا کہ جو تم لکھوانا چاہتی ہے سو لکھواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات کا حل قرآن پاک کی اس آیت میں سورۃ النساء کی 18 سے 21 نمبر آیت کے اندر فرما دیا ہے کہ اگر عورت مرد کو پسند نہ آئے تو اس پر شدت، ظلم اور بربریت کرنے کی بجائے اس طریقے سے الگ ہو جائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ سے بہت بلائی رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں بہتر اولاد فرمائے، یعنی طلاق مت دو۔ اور اگر تمہیں ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈیروں مال دے چکے ہیں تو اس میں سے کچھ لے لو، واپس لے لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ یعنی ان پر تہمتیں لگاؤ گے اور ان پر برائیاں کسو گے بد زبانی سے؟ یہ مت کرو۔ تو اس میں سے کچھ اور واپس لے لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گڑا عہد لے چکی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت، اس سے سبق سیکھیں
اور اپنی بیویوں کو بلا وجہ تنگ مت کریں۔ صدق اللہ العظیم۔